ایک وقت کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ سارے جانور شیر سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن شیر نے بکری کے پاؤں کے نشان دیکھے تو بہت ہی خوش ہو گیا کہ آج تو بکری کا گوشت کھا کے ہی رہوں گا۔ شیر نے بکری کے پاؤں کی پیروی کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ بکری تک پہنچ ہی گیا۔ وہ جب بکری کے پاس پہنچا تو اس نے زور زور سے دوڑنا شروع کیا۔ بکری سمجھ گئی اور وہ شیر سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ شیر بکری کے پیچھے بھاگتا رہا۔ بکری اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک کنویں میں گر گئی۔ جب بکری نے کنویں میں چھلانگ لگا دی تو شیر کو بہت ہی غصہ آ گیا۔ شیر زور زور سے دوڑنے لگا اور بکری سے کہنے لگا، باہر آؤ، مجھے تمہیں کھانا ہے۔ نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی، بلکہ مجھے باہر نکلنا ہی نہیں آتا۔ میری ماں نے مجھے یہاں سے نکلنا نہیں سکھایا۔ جب مجھے نکلنا ہی نہیں آتا تو میں اس کنویں سے باہر کیسے آؤں؟ شیر کو بکری کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے بنا سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی شیر نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو بکری کنویں سے فوراً باہر آ گئی اور باہر آ کر کہنے لگی، مجھے میری ماں نے سب کچھ سکھایا ہے کہ کیسے مصیبت کا سامنا کرنا ہے اور آپ کیسے جانوروں سے کیسے بچنا ہے۔ میں کنویں سے نکلنا پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اس طرح بکری نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو شیر سے بچا لیا۔ شیر کو اپنی کم عقلی اور ناسمجھداری پر بہت دکھ ہوا اور وہ پچھتانے لگا۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں دو چوہے رہتے تھے۔ دونوں آپس میں بھائی تھے اور ہمیشہ دوسروں کو تنگ کرتے تھے۔ کبھی نہ تو انہوں نے کسی کی مدد کی اور نہ ہی کبھی کسی کے کام آئے، ہمیشہ اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ ایک دن مزے سے ندی کے کنارے وہ سو رہے تھے کہ اچانک تیز تیز بھاری پاؤں کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور گھبرا گئے اور دیکھنے بھاگے کہ کون آ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہاتھی بڑے بڑے پاؤں کے ساتھ انہی کی طرف آ رہا ہے تو وہ بھاگنے لگے اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں چھپیں۔ دوسرے سارے جانور بھی بہت ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہاتھی جنگل میں سب سے بڑا جانور تھا، سب اس سے بہت ڈرتے تھے۔ دونوں چوہے بھی بہت ڈر گئے اور وہ ان سے بچنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ اچانک انہیں سامنے ہی ایک درخت نظر آیا اور وہ دونوں بھاگ کر اس درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ درخت پر چڑھے تو وہاں پر ایک گلہری تھی جو ان سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا درخت ہے۔ دیکھو گلہری بہنا، نیچے ہاتھی ندی پر پانی پینے کے لیے آیا ہے اور تم تو جانتی ہو کہ ہاتھی کتنا بڑا ہے، سب جانور اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ پلیز ہمیں یہاں رکنے کے لیے تھوڑی دیر جگہ دے دو۔ لیکن گلہری نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور انہیں درخت سے نیچے اتار دیا۔ اب وہ دونوں بہت پریشان تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ گلہری کہنے لگی کہ تم لوگوں نے کبھی کسی کا کام کیا ہے جو اب میں تمہاری مدد، اس لیے ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرو تاکہ کوئی بھی جب تم پر مصیبت آئے تو دوسرے جانور بھی تمہاری مدد کرے۔ اب تو ایسے ہی۔ ہاں گلہری بہنا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم آئندہ ہر ایک کی مدد کیا کریں گے۔ ایک جنگل میں ایک چیتا اور ایک لومڑی رہتے تھے۔ دونوں ہی بہت چالاک تھے اور دوسرے سارے جانور ان سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی دھوکہ دے جاتے تھے۔ جنگل کا کوئی بھی جانور ان کی باتوں میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن لومڑی جنگل سے گزر رہی تھی کہ اسے کسی کی چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ چیتا تھا جو کہ گڈھے میں گر گیا تھا
और उससे निकला نہیں جا رہا تھا اور وہ بہت ہی زور سے چلا رہا تھا۔ لومڑی نے جب آواز سنی تو وہ چلتے چلتے چیتے کے پاس آئی اور آ کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی لومڑی نے چیتے کو اس گڈھے میں گرے ہوئے دیکھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور اسے نکالنے کی بجائے اسے یہ کہنے لگی کہ دیکھو نا، تم ہمیشہ ہر ایک کو بیوقوف بناتے ہو، آج خود اس گڈھے میں گر گئے۔ ویسے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس میں بھی تمہاری کوئی ہوشیاری اور چلاکی ہے، تم مجھے ضرور بیوقوف بنا رہے ہو، تم اس گڈھے میں جان بوجھ کر گرے ہو۔ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم اس گڈھے میں کیسے گر گئے۔ چیتا کہنے لگا، نہیں لومڑی، میں جان بوجھ کر اس گڈھے میں نہیں گرا اور نہ ہی میں تمہیں بیوقوف بنا رہا ہوں، میں واقعی میں گھائل ہوں، دیکھو میرے پاس آ کر۔ جب لومڑی چیتے کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ چیتا واقعی میں زخمی ہے، تو وہ پوچھنے لگی کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں، تم تو واقعی میں گھائل ہو، یہ تمہاری حالت کس نے کی؟ تو چیتا کہنے لگا کہ لومڑی جاؤ، سامنے ایک جادوئی درخت ہے جس کے ہرے پتے ہیں، وہ ہرے پتے لا کر میرے اس زخم پر لگا دو، اس سے میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو لومڑی نے چیتے کی بات سنی اور درخت سے پتے توڑ لائی۔ درخت سے پتے توڑ کر اس نے وہ چیتے کے اوپر لگا دیے۔ اس کے بعد چیتا سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ لومڑی سے کہنے لگا، بہت بہت شکریہ، آج کے بعد میں کسی جانور کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا، یہ سب انہی کا نتیجہ ہے جو میں نے دوسرے جانوروں کے ساتھ کیا۔ لومڑی پوچھنے لگی، یہ سب ہوا کیسے؟ تو چیتا بتانے لگا کہ آج ایک پنچھی اڑتے اڑتے مجھے جھاڑیوں میں گرا گیا، جھاڑیاں بہت کانٹے دار تھی اور مجھے بہت سے کانٹے لگ گئے اور ان سے نکلتے ہوئے میں اتنا زیادہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد وہ جنگل میں کسی دوسرے جانور اور پرندے کو تنگ نہیں کریں گے، بلکہ خوشی اور امن و سکون سے جنگل میں رہیں گے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ بے شک جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔